بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ نے غزوہ حنین کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ آج ہم آپ کو غزوہ حنین کے بارے میں مکمل واقعہ بیان کریں گے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ حوازن و ہاتھ کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا تھا، لیکن اہل عرب یہ دیکھ رہے تھے کہ مکہ اب تک محفوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو تمام قبائل خود آگے بڑھے اور اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن قبیلہ حوازن اور تقسیف پر اس کا الٹا اثر پڑا۔ یہ بہت جنگجو قبیلے تھے۔ فتح مکہ کے بعد دونوں قبیلوں کے رؤساؤں نے سمجھ لیا کہ اب ان کی باری ہے، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف مل کر مکہ پر مشترکہ حملہ کر دیا جائے۔ اس معرکے میں اگرچہ ثقیف اور حوازن کی تمام شاہیں شریک تھیں، تاہم کعب اور کلاب الگ رہیں۔ فوج کی سرداری قبیلہ حوازن کے رئیس مالک بن عوف کو ملی، لیکن مشیر کی حیثیت سے درید بن سما کو بھی ساتھ لے لیا گیا، جس کی عمر 100 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مشیروں اور جاسوسوں کے ذریعے قبائل کی جنگ کی تیاریوں کی اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق فوراً جوابی کارروائی کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی خاص بات یہ تھی کہ قبائل کو مکہ پر حملہ کرنے کی مہلت نہ دی جائے، بلکہ جنگ ان کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں مختلف ذرائع سے اسلحہ اور رزق کی فراہمی کا انتظام کیا اور ان قبائل کی بغاوت ختم کر دینے کے لیے شوال 8 ہجری طائف کی طرف پیش قدمی کی۔ دشمن کی فوج مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اسلامی لشکر کی پیش قدمی کی خبر سن کر مالک بن عوف نے وادی حنین میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لشکر کو کھلے میدان میں رکھا، مگر اس کی حفاظت کے لیے تیر اندازوں کو 3 اطراف میں پہاڑی گھاٹیوں اور دروں میں اس طرح چھپا دیا کہ اسلامی لشکر کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر بھروسہ ہو گیا تھا اور دشمن کی چالوں اور منصوبوں سے غافل اور بے پرواہ ہو گئے۔ صبح صادق ہوتے ہی اسلامی لشکر کے اگلے دستے نے، جس میں اہل مکہ کے 9 مسلم جوان اور غیر مسلم حلیف شامل تھے، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں دشمن پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے معمول کے مطابق بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حملہ کیا اور دشمن پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اسلامی لشکر کے جوان جوش میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ تیر اندازوں کی زد میں آ گئے۔ انہیں اس کی خبر نہیں تھی۔ پھر غضب یہ ہوا کہ مالی غنیمت میں انہوں نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ادھر کو مالی غنیمت پر لپکے، ادھر تیر اندازوں نے 3 اطراف سے تیروں کی بارش کر دی۔ وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ اس بھاگ دوڑ میں سارے لشکر ایک درہم برہم ہو گئی۔ قریب تک اسلامی لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال جرأت اور ثابت قدمی نے صورتحال کو سنبھالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار قیادت نے مجاہدین کے ہاتھوں میں توانائی پیدا کر دیا۔ آپ نے صفوں کو درست کیا اور سب سے آگے انصار اور مہاجرین کو رکھا، اور اس سے پہلے کہ دشمن حملہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگی منصوبوں کے مطابق دشمن پر بھرپور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ نعرہ تکبیر کی صداؤں میں مسلمانوں نے جوش اور بے جگری سے مقابلہ کیا۔ کفار اس کی تاب نہ لا سکے۔ ان کے دلوں پر اس قدر ہیبت طاری ہو گئی کہ وہ میدان سے بھاگ اٹھے۔ اس حملے میں ان کی تیر انداز بھی بے بس ہو گئے، کیونکہ مسلمان ان کی ضد سے باہر تھے۔ وہ بھی گھبرا کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دشمن کا اتحادی لشکر شکست کھانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ درید بن سما کی سرکردگی میں وادی حنین میں ہی اوتاس کے مقام پر جمع ہوا، اور دوسرا حصہ مالک بن عوف کی قیادت میں طائف میں پناہ گزین ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول تیزی اور پھرتی سے دشمن کے تعاقب کا منصوبہ بنایا
اوتاس پر حملہ کے لیے حضرت ابو عامر اشری کی قیادت میں فوج بھیجی۔ درید کے پاس اگرچہ کئی ہزار کا لشکر تھا جس میں تیر انداز بھی تھے، لیکن مسلمانوں کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے ان کی ہمت جواب دے گئی تھی، لہٰذا وہ بے دلی سے لڑے اور شکست کھائی۔ اس بار مسلمانوں نے بھاگنے کا موقع نہ دیا اور انہیں جنگی قیدی بنا لیا۔ طائف ایک بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا۔ یہاں کے امراء اور رؤساء قریش کی ٹکر کے لوگ تھے۔ یہ لوگ خوشحال اور جنگجو تھے اور اپنے عہد کے جدید آلات جنگ سے واقف تھے۔ مالک بن عوف اپنی شکست خوردہ فوج لے کر اس قلعے میں محصور ہو گیا۔ اس کی فوج میں بہت جلدی قلعے کی مرمت کی، اس میں سال بھر کا سامان رسد جمع کیا اور چاروں طرف منجقیں نصب کی اور اہم مقامات پر تیر انداز متعین کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت میں فوج کو طائف کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر کے پہلی مرتبہ قلعہ شکن آلات، دبابہ اور منجقیں استعمال کیے، لیکن اہل قلعہ اس فن میں ماہر تھے اور پھر وہ قلعے کے اوپر بلند اور محفوظ مقامات میں تھے، لہٰذا بروقت جوابی کارروائی کر کے حملہ آوروں کو نقصان پہنچا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ محاصرہ 20 دن تک رہا۔ محصورین کی وجہ سے باہر نکل کر لڑنے کی جرات نہ کرتے اور محاصرے کو طول دینا مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تھا، اس لیے آپ نے مجلس شورا منعقد کیا۔ صحابہ کرام نے رائے دی کہ یہ لوگ ذہنی طور پر شکست کھا چکے ہیں، لہٰذا ان کا دوبارہ بغاوت کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کھیت اور باغ ان کی معیشت کا انحصار کا برباد ہو چکے ہیں۔ آپ کے پاس 10,000 کے قریب جنگی قیدی تھے۔ آپ نے حسب معمول عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو بلا فدیہ و شرط رہا کر دیا۔ ان جنگی قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور احترام و عزت کا برتاؤ کیا، پھر چند اونٹ اور بکریاں عنایت فرمائی اور ان کی خواہش پر ان کے خاندان کے پاس پہنچا دیا، لہٰذا سرد جنگ کے ذریعے انہیں مطیع کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ مشورہ معقول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور محاصرہ اٹھا لیا۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام نے ثقیف کو بددعا دینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے کہ وہ میرے پاس چلے آئیں۔ دعا قبول ہوئی اور جلد ہی ثقیف کا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور یوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔